العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں، اور رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نفل اگر ادا کریں رمضان میں تو وہ فرض کے برابر ہے، اور اگر فرض ادا کریں تو وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ تو یوں اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا بھی اجر تو بڑھ جائے گا نا۔ اگر اجر کی ہرس ہے تو سارے مل کے جھوم کر بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ بھی ہماری اس نیکی کا گواہ ہو جائے، اور جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے تحفہ پہنچ جائے۔ تو کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو قیامت کے دن، کہ جب ہر ایک کو حضور کی ہی ضرورت ہے، ہر ایک حضور کا ہی متلاشی ہے، جب شفاعت کا صحرا حضور کے سر پہ ہوگا، اگر اس گھڑی میں کسی کو حضور سے ملاقات کا شرف نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو اس کے حصول کا ایک طریقہ جو حضور نے ہی بتا دیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اللہ کے کرم سے یہ امید ہے کہ بروز قیامت حضور کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ تو ابھی درود پاک کی فضیلت سنائیے، پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اصالِ ثواب کی محفل ہے، اور یہ جو اصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے یہ عام محافل سے تھوڑا الگ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محافل ہمیں غور و فکر کا موقع دیتی ہیں۔ ہم انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں کیا ہے اس کے اوپر ہم سے سوال و جواب ہونے ہیں۔ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، ڈے آف ججمنٹ میں ہم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محفل ہوتی ہے اصالِ ثواب کی، یہ ہمیں اسی طرف متوجہ کر دیتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگ جائے۔ تو اس حوالے سے میں ایک قول بیان کروں گا، اور اس کے اوپر جو مختصر ٹائم ملا اس پہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہم سب سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو میرا موضوع ہے وہ بھی معاشرے سے متعلقہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سارے اگر ان چیزوں کے اوپر اپنا سیلف انالیسس بھی کرتے چلے جائیں، اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے جائیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کچھ کمی آ رہی ہے تو ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو بروز قیامت اللہ کے عرش کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے، اور جو اللہ کے کرم سے بروز قیامت کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے، قوائم الدنیا اربعۃ، فرمایا گیا دنیا کے 4 پلر ہیں۔
دنیا کے 4 ستون ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کی عمارت قائم ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ کسی بھی بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بنیادیں کھوکھلی ہوں تو بلڈنگ کو زیادہ پروان نہیں چڑھایا جا سکتا اور اس بلڈنگ کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا کی جو اتنی بڑی عمارت ہے، یہ دنیا کا جو پورا سیٹ اپ ہے، فرمایا اس کے بھی 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں۔ اگر یہ ستون، یہ پلر ٹھیک رہیں گے تو دنیا کی عمارت بھی ٹھیک رہے گی، اور اگر یہ ستون ڈگمگا گئے، یہ شکستہ ہو گئے یا یہ ٹوٹ گئے تو پھر قریب ہے کہ یہ عمارت بھی گر جائے، یا کم از کم یہ عمارت کمزور تو ضروری ہو جائے گی۔ تو وہ 4 پلر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی میں انشاءاللہ اس کے اوپر پیش کروں گا۔ تو فرمایا گیا کہ پہلا پلر جو ہے دنیا کی عمارت کا وہ کیا ہے؟ فرمایا بعدل الامراء، فرمایا دنیا قائم رہے گی حکمرانوں کے عدل کے ساتھ، کہ جب تک ہمارے اندر عدل رہے گا، انصاف رہے گا، اس وقت تک دنیا کا نظام ٹھیک رہے گا۔ جیسے ہی ہم عدل سے عاری ہو جائیں گے، عدل سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو نظام میں زندگی اور معاشرے کا نظام بگڑتا چلا جائے گا۔ جب ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک عورت نے جو یہودی عورت تھی، اس نے چوری کر لی، اور بعد میں وہ سارا قبیلہ اکٹھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یہ سزا نہ دیں، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو باقاعدہ انہوں نے اپنا سفارشی بنایا کہ آپ بڑے حضور کے قریبی ہیں، آپ ہماری کو سفارش کر دیں، بڑا خاندان ہے، اگر ہماری عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کے آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو حضرت اسامہ بن زید سے اظہار ناراضی کیا کہ تم اس لیے سفارش کر رہے ہو کہ میں اللہ کی حدود کے اندر تبدیلی کر دوں، میں اللہ کے فیصلوں کو کیا بدل دوں، میں اللہ کی شریعت کو کیا تبدیل کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سابقہ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا گناہ کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا گناہ کرتا اس کو پکڑ لیا جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ شاندار الفاظ ادا اپنی زبان سے کیے جو پوری دنیا کے لیے ایک رہنما رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ علی کے گھر کا صحرا ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھتا، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہماری اصلاح اور ہمارے سمجھانے کے لیے تھا۔